ہاں جی، بات ہو رہی ہے طہارت کی۔ ممکن ہے کوئی چیز پاک ہو لیکن پاکیزہ نہ ہو، اس کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نقطہ بہت ضروری سمجھنے کی ضرورت ہے، ناپاکی ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو کیسے لگتی ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، ہمارا ہاتھ اگر خشک ہے اور دوسری جو کوئی ناپاک چیز ہے وہ بھی خشک ہے، ہمارا خشک پاک ہاتھ ناپاک خشک چیز کو لگا تو وہ ناپاکی ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ دونوں چیزیں خشک تھیں، ایک پاک ایک ناپاک، یہ دونوں آپس میں ان کا کانٹیکٹ ہوا تو ناپاکی ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹرانسفر کب ہوگی کہ ہمارا ہاتھ پاک ہے، خشک ہے، نجاست جو ہے وہ گیلی ہے، اب یہ دونوں چیزوں کا کانٹیکٹ ہوا تو نجاست ٹرانسفر ہو گئی۔ بالفرض دونوں چیزیں ناپاک ہیں اور دونوں چیزیں ملتی ہیں تو بھی نجاست ٹرانسفر ہو گئی۔ ہاتھ ناپاک ہے، اگر یہ والی چیز پاک ہے تو یہ ناپاک ہاتھ ادھر لگا تو وہ ناپاک ہو گئی۔ دونوں پاک ہیں تو دونوں پاک ہیں، ایک ناپاک ہے اور ایک پاک ہے اور دونوں خشک ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کانٹیکٹ کے ہونے سے۔ لیکن دونوں میں سے کوئی ایک چیز گیلی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز گیلی ہے اور کوئی بھی چیز دونوں میں سے ایک ناپاک ہو یا دونوں ناپاک ہو، جب یہ لگے گی تو ناپاکی کیا ہوگی جی؟ ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب گھر میں ہمارے ہاں جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ناپاکی کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے؟ چھوٹے بچوں کی وجہ سے واش روم چلے جاتے ہیں، پاکی ناپاکی کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، ہاتھوں میں ناپاکی لگی ہوتی ہے، گھومتے پھرتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ جو ٹوائلٹ کے اندر وہ جو ہینڈل ہوتا ہے نا ڈور، اس کو دروازے کا، اس کو ناپاک کرتے ہیں، پھر آگے بھی سلسلہ مختلف جگہ سے چل رہا ہوتا ہے۔ گھر میں اس طرح سے ناپاکیاں کون کون سے موقع ہیں؟ دودھ والا آیا باہر اور ہم نے برتن رکھ دیے سڑک پہ، نیچے گندی کوئی گیلی چیز تھی یا دودھ ہی گر گیا، نیچے کوئی گیلی چیز تھی، سڑک تو پاک نہیں ہے، اب وہ جناب ناپاکی وہاں سے سڑک سے اٹھ کے آپ کے سیدھا کچن کے اندر آ گئی۔ اس طرح کے کئی موقع ہوتے ہیں، جب ہمیں اصول معلوم ہوگا تو پھر ہم اس میں احتیاط بھی کریں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کی پاکیزگی بھی بہت اہم ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں اور اپنے کپڑے کے دامن کو نجاست سے